دوستوں آج 25 رمضان المبارک شب قدر کی رات ہے۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لیتا ہے، راتوں رات بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے تمام پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ عروج، کامیابی، ترقی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی عروج، ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج لیلۃ القدر کی رات مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ آج کی رات رب کریم سے خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج ماہ رمضان کی 25ویں رات ہے، 25 رمضان المبارک ہے، جمعۃ المبارک ہے، شب قدر کی رات ہے۔ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ تسبیح رب کریم اور رب کے رسول کو راضی کرنے کا خاص راز ہے۔ مرد مومن کی پہچان اس تسبیح سے ہوتی ہے، اور جب لیلۃ القدر کی راتوں میں اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے غیبی فرشتے فوراً آپ کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، لیلۃ القدر کی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر کی رات جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، جس میں رب کریم سے اگر کوئی من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات کچھ بھی مانگتا ہے، رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، لیلۃ القدر کی رات میں اگر ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج میری بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کا بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ رمضان کی یہ تاک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ جب بندہ لیلۃ القدر کی رات میں ایک حاجت بھی مانگتا ہے اللہ پاک وہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر ایک نیکی کرتا ہے 1000 مہینوں نیکیاں کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لیتے ہیں، اکابرین فرماتے ہیں کہ پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوں گی، پورے سال کی کامیابیاں نصیب ہوں گی، آپ کی ہر حاجت، آپ کا ہر مقصد اللہ پاک غیب سے پورا فرما دے گا۔ اللہ والوں، اگر پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ماہ رمضان کی آج 25ویں رات ہے اور تیسری طاق رات ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کا یہ ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ میرے رب نے ہمیں یہ رات عطا کری، کیونکہ یہ رب نے جو احسان ہمارے اوپر کرا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے بندوں ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی عقل کے ناخن لے لو۔ جو لاپرواہیوں میں ہم لوگوں نے رجب المرجب کا مہینہ گزار دیا، شب معراج کی رات کو گزار دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں آقا دو عالم کا مہینہ، کملی والے آقا کا مہینہ، شعبان کا مہینہ عطا کرا، ہم نے وہ بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ پھر شب بارات کی رات عطا کری جس کے اندر زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہم سب کے درمیان آیا، 2 عشرے گزر گئے، تیسرا عشرہ اب موجود ہے۔ اللہ والو، یہ آخری موقع ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ اس رات کو جبریل امین اور فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں، اللہ والوں، اور آ کر دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کیا کر رہی ہے۔ آج کی رات اگر آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر آج آپ لوگوں نے آج کے لیلۃ القدر کی رات میں یہ اعمال اور یہ تسبیحات بالخصوص پڑھ لینی ہے۔
اللہ والو جو آپ کی توفیق ہو حسب توفیق کچھ نہ کچھ تھوڑا بوڑا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی دینا ہے۔ اللہ والو صدقہ کرنے سے اللہ پاک کی ذات بڑا راضی ہوتی ہے، اللہ پاک کی ذات آپ سے بہت خوش ہوگی اور آپ کے اوپر طرح طرح کے احسانات بھی فرمائے گی۔ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی رات میں ایک روٹی کا صدقہ دیتا ہے، اللہ پاک 1000 سال تک اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو آج ہم لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بننے والی رات موجود ہے، اگر آج بھی ہم لوگ اپنی کامیابی کو یقینی نہیں بنا لیتے، اللہ والوں پھر آپ خود سوچیں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، پورے سال کا پچھتاوا ہوگا۔ آپ لوگ خود اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ پچھلے سال ایسے کتنے لوگ تھے جو آج کے سال ہمارے درمیان زندہ نہیں۔ اللہ والوں یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ رات عطا کری۔ آج کی رات اگر آپ لوگ اپنی تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، آج کی رات اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے اس تسبیح کو بالخصوص لیلۃ القدر کی رات میں پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں طلوع فجر سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں طلوع فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ عبادات، تسبیحات، اعمال پڑھ سکتے ہیں، رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور آج ایک ایسی تسبیح کا راز لے کر اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کے لیے آیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ پریشان ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ لاچار ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ مجبور ہیں، صرف ایک تسبیح کو آج آپ لوگوں نے 25 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن لیلۃ القدر کی رات میں پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج وہ میری دکھیاری بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتی ہیں کہ ہم بڑی سے بڑی تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری بالکل بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، راتوں کو جاگ لیا، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، پھر بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، پھر بھی کامیابیاں مقدر نہیں ہوتی، تو آج میری تمام بہنوں سے، بھائیوں سے بے شمار مؤدبانہ طور پر ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آج کے دن، آج کی رات اس عمل کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ تمام جوان بیٹیوں سے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کو روزگار نہیں مل رہا، آج رمضان کی 25ویں رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں آپ لوگوں نے اس تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک تسبیح، یہ ایک صرف تسبیح آپ کے مقدروں کو معراج تک پہنچا دے گی۔ جب اس تسبیح کو لیلۃ القدر کی رات میں پڑھا جاتا ہے، رب کریم کے سامنے منگتا بھکاری فقیر بن کر اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کریم کی ذات بادشاہیت بنا کر اٹھاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ مانگنے والوں سے بانٹنے والے ہو جائیں تو آج لیلۃ القدر کی رات میں اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ اللہ والوں آج کوئی سوا پاؤ یا آدھا پاؤ آپ لوگوں نے چینی لے لینی ہے، کوئی سفید چیز، کوئی چینی ہو آپ کے پاس، آپ لوگ وہ لے لیں۔ ایک مٹھی چینی جو ہے وہ کم سے کم پون پاؤ کے قریب ہوتی ہے، ہمیں وہی چاہیے۔ ایک مٹھی چینی، تھوڑی سی زیادہ آپ لے لیں، سفید چیز کا صدقہ کرنا ہے۔ چینی ہوگی بہترین ہوگی کیونکہ تھوڑا میٹھا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے سر کے اوپر سے گھما دیں اور کسی پیڑ کی جڑ میں یا پھر جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ہیں، آپ وہاں پر ڈال کر آ جائیں۔ اللہ والوں یہ وہ صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس عمل کا حصہ نہیں، لیکن یہ میں نے وظیفہ اپنا کرا ہوا ہے، میں یہ عمل خود کرتا ہوں اور اس کی فیوز و برکات میں خود جانتا ہوں کہ اس کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے جو فضل آپ پر اترے گا، آپ کے اوپر یقین کریں بڑی سے بڑی پریشانیاں ایسے ختم ہو جائیں گی کہ گویا جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طریقے سے آپ کی پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اس رات میں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ضرور کرنے ہیں۔ اللہ والوں ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے والدین آپ کے حیات ہیں، ان کو بار بار محبت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں، دیکھیں ہٹائیں، دیکھیں ہٹائیں، اس سے آپ کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اور آج کی رات مقبول حج صرف ایک نہیں، 1000 مہینوں کے برابر حج کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اتنے بڑے بڑے آج اللہ پاک نے احسانات آپ کے اوپر کرے ہیں، احسان عظیم کرا ہے
کہ ہمیں یہ رات عطا کروا دی۔ اللہ والوں، آج کی رات تھوڑی محنت کرو، اپنے والدین کی خوب خدمت کرو، قرآن پاک کی خوب تلاوت کرو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آہوزاری کرو، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ پاک کی جب پکڑ میں آتے ہیں تو ہمارا نہ فرض قبول ہوتا ہے، نہ سنت، نہ نفل۔ تو اللہ والوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پاک سے پہلے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کروا لیں۔ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تصور میں لے آئیں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس نے راتیں کہاں گزاری ہیں، وہ کتنے پانی میں، ہر انسان جانتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، ایک دم سچی توبہ کرنی ہے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی۔ جب گناہوں کی سچی توبہ ہو جاتی ہے تو اللہ پاک سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پاک سے آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ لوگ کچھ بھی مانگیں، کوئی بھی حاجت کریں، اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر حاجت کو قبول و منظور فرما لے گی۔ اللہ والوں، لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ رات یقین کریں اس کو ہی نصیب ہوگی جو اللہ پاک کا محبوب بندہ بننا چاہے گا، جو اللہ پاک کے قرب خاص میں جانا چاہے گا، آج اسی بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے 25 رمضان المبارک جمعہ المبارک کا دن، پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے میں 25 رمضان المبارک جمعہ المبارک کی تاک رات لیلۃ القدر کی رات کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کی گناہوں کی بخشش فرما۔ آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو کوئی سچی توبہ کا طلبگار ہے، آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے آج ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ آج نظر کرم فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے، ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، بادشاہی عطا فرما دے۔ جو کوئی دلوں میں نیک جائز حاجات کو لے کر بیٹھا ہے، رمضان کے آخری جمعے کا صدقہ آج ہم سب کی، مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ میرے مولا، عام لوگوں کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام رزق، حرام ذرائع سے ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ و معمود فرما دے۔ میرے مولا، امن اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا، حلال رزق، حلال ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، اپنے والدین سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کام سے تو راضی ہوتا ہے۔ میرے مولا، تو راضی ہو گیا، پھر کون ہے جو ناراض ہو جائے۔ اب میرے مولا، ہم سب سے تو راضی ہو جا، بے شک تو غفور الرحیم ہے، تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، آج تو ہم سے بھی محبت فرما دے۔ میرے مولا، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے خصوصی مدد کا بندوبست فرما دے۔ میرے مولا، جس طرح تو نے بدر میں اپنے فرشتوں کو بھیجا تھا، اس طرح سے ان لوگوں کی مدد کے لیے بھی فرشتوں کو بھیج دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین اپنے پورے نام کے ساتھ ضرور لکھنا ہے، دعاؤں میں آپ کی شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اور پھر آپ لوگوں نے فوری طور پر کیا کرنا ہے، توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے یا کاٹ کر دیکھنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ 25 رمضان المبارک آخری جمعہ المبارک کو، آج کی رات عبادت کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہیں،
اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں ویسے آپ لوگ چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ محمد، یا پھر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہوگا، اس لیے میں نے بھی درود ابراہیمی ہی پڑھا ہے۔ اب آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی اور مصیبت الگ ہے۔ آج کا دن اتنا قبول ہے، اتنا مقبول ہے کہ اگر آج کے دن آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو اپنے ذاتی مکان کے لیے بھی کرا تو انشاءاللہ ذاتی مکان بھی ہو جائے گا۔ اگر اچھی گاڑی کے لیے کرا، اپنی شادی، من پسند شادی کے لیے کرا، دنیا اور جہان میں جتنی بڑی بڑی آپ لوگوں کی خواہشات ہیں ان سب کے لیے اگر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک ان سب مقاصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے گا، بشرط آپ کا ہر جو نیت ہوگی، ہر مقصد جو ہوگا وہ جائز ہو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آج جو مانگو گے مل جائے گا، ہو سکے تو ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جانا۔ یہ رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے، قبولیت کی رات ہے، قبولیت کا دن ہے۔ آج مانگنے والے کو بے حساب دیا جائے گا، آج مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جائے گا۔ آج سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے جسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وہ پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اس لیلۃ القدر کی رات میں، عبادات کی رات میں، 25 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن میں پڑھتا ہے تو وہ مستحجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی جو منہ سے نکالتا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ جس گھر میں رب کی عظمت بیان کی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، تعلیم و دفتر میں، کاروبار میں عروج، ترقیاں، کامیابیاں پاتا ہے۔ اور جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے مقدر کا ستارہ ایسے چمکتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے اعمال کیے، بہت سی تسبیحات پڑھی، بہت سے وظائف پڑھے، لیکن آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، تیسری طاق رات ہے۔ پورا دن، پوری رات کسی بھی وقت اللہ اکبر کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب کوئی بندہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ کون ہے جو رب کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے؟ یہ کون اس عظمت والی رات میں، مانگنے کی رات میں، مقدر اور آخرت سنوارنے کی رات میں یہ کون اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے میں راضی ہو جاؤں گا۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری کر دو۔ اللہ والو، آج ماہ رمضان کی آخری جمعۃ المبارک میں پہلے نمبر پر اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، چاہو تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، چاہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی اور رب فرشتوں کو حکم دے گا، جیسے ہی آپ اللہ اکبر پڑھنا شروع کریں گے فرشتے آپ کے ارد گرد مقرر ہو جائیں گے، اور 11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران رب کی عظمت، رب کی بڑائی بیان کرتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے ملتا چلا جائے گا۔ آج کا وظیفہ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے بتا رہا ہوں، اس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس تعداد میں پڑھنا ہے، کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی مت کیجیے گا۔ سادہ سا آسان سا وظیفہ ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ اکبر کو بتائے گئے طریقوں ترتیب کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ راتیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج کی رات، آج آخری جمعۃ المبارک کا پورا دن، پوری رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آج اگر کوئی فقیر بن کر بیٹھتا ہے تو بادشاہت عطا ہو جاتی ہے۔ مجبور، لاچار، بے بس اگر وہ آج کی رات اس عمل، اس وظیفے کو پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر جو بھی جائز حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ رب کی ذات غیبی اسباب سے اتنا دیتے ہیں کہ پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ 11 بار اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے اپنے حجاب کا، اپنی حاجات کو پورا کرا دیا، رب کو راضی کر لیا۔ اب رب سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں پڑھنے سے 70 گنا زیادہ، یعنی 70 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صرف 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے آج اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 41 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کے 3 منٹ لگ جائیں گے، 4 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ اور کیا وقت لگنے والا ہے؟ اللہ والو، آج کی جو دن ہے، آج کا جو رات ہے، اللہ والو، یہ لیلۃ القدر کی رات اگر ہو گئی، صرف تصور کریں کہ 3 بار آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھا، ایک قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب مل گیا، ایک قرآن کا آپ کو ثواب ملا۔ اب آپ اس کو ذرا ایک طرف کریں، اور رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، تو یعنی کہ یہ آپ کے 70 قرآنوں کا ثواب ہو گیا۔ اب اگر یہ جو رات ہے، اگر یہ جمعۃ المبارک کے دن میں ہم لوگ پڑھا جائے تو یہ 700 گنا بن گیا، یعنی کہ 700 قرآنوں کا آپ کو ثواب مل گیا۔ اور اگر یہی رات جو ہے وہ آ گئی لیلۃ القدر میں، اور آپ نے لیلۃ القدر میں پڑھ لیا، طاق رات کا ثواب اپنی جگہ ہے، وہ میں بھی نہیں بتا رہا، میں آپ کو لیلۃ القدر کا بتا رہا ہوں، تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، 83 سال 4 مہینے، اور اس کو پھر ملٹیپلائی کریں 70 سے، جو کہ آج جمعے کا دن ہے، یعنی کہ 70,000 مہینوں سے، اور پھر آپ لوگ سوچیں کہ قرآن پاک کا ثواب کتنا کوئی زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ والو، یہ آج کی رات کی عظمت ہے، آج کی رات کی فضیلت ہے۔ اگر آج کی رات یہ قل هو اللہ احد، یہ قرآن پاک کی مختصر ترین سورت، جس سورت کو سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہ افضل ترین سورت، جس میں رب کی وحدانیت ہے، رب کی ربوبیت ہے، رب کی الوہیت کا ذکر ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے لیلۃ القدر کی رات میں۔ اللہ والو، اس رات میں ضرور آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے۔ آپ صرف کیلکولیٹر میں حساب لگا دیں، اکابرین کہتے ہیں کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ لوگ جمع ہی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی نعمت کو کوئی شمار کر سکتا ہے کیا؟ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے دل کے سکون کے لیے، اپنے دل کو سکون دلانے کے لیے، دماغ کو سکون دلانے کے لیے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 41 بار پڑھتے ہی آپ کے دل کو سکون بھی مل جائے گا، دل کو راحت بھی مل جائے گی، اللہ پاک آپ کے جسم کو ہلکا بھی کر دے گا۔ اور اگر اس کو پڑھتے ہوئے، اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کے جو جسم میں تھوڑی سی جھنجھناہٹ ہو جائے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ لوگوں کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ تیسری طاقرات ہے، اور تیسرا عمل جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کرنا ہے۔ بے شک رب، ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں، اور ہمیں لوٹ کر تیری طرف ہی جانا ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم عام طور پر اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ اس فانی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک ہم اللہ تیری ہی طرف سے آئے ہیں، اور ہمیں لوٹ کر تیری طرف ہی جانا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے بڑا راضی ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے انعامات اور اکرامات کا بندوبست بغیر اس کی دعا مانگی ہی فرما دیتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کے آخری عشرے کو، جسے جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس عشرے میں طاق راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔
جس میں آخرت بنانے اور سنوارنے کا موقع مل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ رب فرماتا ہے تو اس فانی دنیا میں، اس گناہگار دنیا میں، اس دنیا داری میں رہتے ہوئے بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں تیری طرف سے آیا ہوں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ وہ اعمال بتا رہا ہوں جو بزرگان دین کے آزمودہ اعمال ہیں، جن کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، جن کو پڑھنے والا جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کی ان تاک راتوں میں، آخری قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظائف چھوڑے گا۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن پورا دن، پوری رات کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی رات عبادات کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ پوری رات میں کسی بھی وقت وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا لے گا۔ آپ لوگ ضد کر کے اللہ رب العالمین سے جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے اب چوتھا اور آخری وظیفہ جو آج کی کنیات ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا عمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پڑھنے کا طریقہ کار تھوڑا سا منفرد ہے۔ آپ لوگوں نے اس رات میں سورۃ الفاتحہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پوری سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، پوری سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اور صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ اکابرین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، یہ وہ وظائف ہیں کہ جب کوئی بندہ ان وظائف کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی جو نامہ اعمال ہے اس میں اتنا رزق، اتنی وافر مقدار میں لکھ دیتا ہے کہ اس بندے سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ والوں، اگر آج اللہ پاک کی آپ غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر آج کے دن آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج کا دن آپ کے لیے بڑا خوش آئین ہوگا، آج کا دن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوشحالی کا عامل ہوگا، کیونکہ اللہ والوں، جو شخص بھی اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی بتائی ہوئی رات میں نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بڑا راضی ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگیں گے، جو دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ آپ لوگ مصلی چھوڑنے سے پہلے جو کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا۔ اللہ پاک آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ آپ بیٹھے بیٹھے جو دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا، بشرط یہ ہے کہ آپ لوگ امت کے لیے بھی ضرور دعا کریے گا۔ میری صرف آپ لوگوں سے مانگی ہے، مکمل اجازت ہے، ہر بندے کو اجازت ہے، وہ اس عمل کو پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن رکھ رہا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، میرے لیے نہیں کریے گا، لیکن بس دنیا کی جہان کے جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں ان سب کے لیے کر دیں، میرا نام بھی ان میں ہی آ جائے گا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں خصوصی دعا میں آپ لوگ امت محمدی کو ضرور شامل رکھیے گا، اور جس ملک میں آپ لوگ رہ رہے ہیں اس ملک کے لیے ضرور دعا کریے گا، کیونکہ یہ آپ کا آئینی بھی فرض ہے اور یہ آپ کا مسلمان ہونے کا بھی فرض ہے کہ آپ جس زمین پر رہ رہے ہیں اس زمین کے لیے دعا بھی کریں۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔